اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ عزاداران مظلوم کربلا ماتم داران سید الشہداء صبح عاشور نوگار ہوئی، آذان علی اکبر سے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوا، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اصحاب نے اپنی جانیں قربان کی، دوستوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جب اصحاب اپنی جانیں کو نذرانے پیش کر چکے تو اب اقربہ کی باری آئی۔ اقربہ میں بنی ہاشم کی اولاد کی باری آئی۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہونے لگے، کبھی قاسم گئے، کبھی اون محمد گئے، کبھی علی اکبر گئے، کبھی عباس گئے۔ عزیزو ہر لاشے کو حسین نے اٹھایا، حسین ہر لاشے کو مقتل سے لائے۔ عزیزو میں تو یہی پڑھتا ہوں، علی دیکھا ہے میں نے بھی عجیب روایت ابھی میری نگاہ سے گزر گئی صبح کہ حسین ہر لاشا لائے، ہر لاشا لائے۔ قاسم کی پامال شدہ لاش لائے، کیسے لائے؟ اپنی ابا کے دامن میں سمیٹ کر لائے۔ علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا اللہ جانے، میں نہیں بتا سکتا کہ حسین نے کیسے اٹھایا۔ اون محمد کے لاشے عباس اور حسین کیسے اٹھا کر لائے۔ لیکن مجھے ایک عجیب جملہ روایت نے مقتل نے بتایا کہ حسین قاسم کا لاشا لائے روئے، حسین اکبر کا لاشا لائے روئے، حسین اون محمد کے لاشا لائے روئے، حسین قاسم علی اصغر کا لاشا لائے روئے۔ لیکن عزیزو عجیب میں نے جملہ جو ہے مقتل میں پڑھ لیا کہ حسین جب لاشے عباس پر پہنچے تو حسین روئے نہیں۔ عزیزو روایت بیان کر دی کہ حسین چیخنے لگے، حسین زور زور سے جو ہے چلانے لگے۔ اب سمجھ میں نہیں آیا ایسا حسین نے کیا دیکھا کہ حسین اتنی زور سے چیخے۔ اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ حسین عباس کے لاشے پہ اس وجہ سے چیخے اس لیے کہ دشمن ہنس رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ عباس مارا گیا۔ حسین کی بے چارگی دیکھو عزیزو، یہ ہے ہمارا مولا حسین جو عاشور کے دن اتنی مصیبت میں ہے، اتنی مشکلوں میں ہے، جب کوئی نہ بچا تو ایک مرتبہ غریب زہرا در خیمہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سلام کیا، زینب تجھ پہ سلام، رقیہ تجھ پہ سلام، سکینہ تم پہ سلام، ام کلثوم تم پہ سلام۔ حسین سلام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ماجائی نے خیموں کے اندر بلایا۔ عزیزو آرام آرام سے دو چار جملے مسائل کو پڑھوں گا، جتنی دیر ہمت ہوگی یہ تو دن ہی گریہ کرنے کا ہے، رونے کا ہے۔ اس وقت فرزند زہرا اکیلا ہے، تنہا ہے حسین اس وقت مقتل میں۔ حسین کس حالت میں ہے؟ حسین کی حالت یہ ہے کہ ایک 57 سال کا انسان جس کے چہرے پر علی اصغر کا خون ہے، جس کے سینے میں علی اکبر کا خون ہے، ارے جس کے بازوؤں پہ عباس کا خون ہے، جس کی ردا پہ قاسم کا خون ہے، ارے کس حالت میں ہے حسین۔ حسین خیمے کے اندر پہنچے۔ اب جب خیمہ حسینی میں پہنچے بڑے آرام آرام سے دو تین روایتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ عزیزو رونا ہی تو ہے، گریہ ہی تو کرنا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ذرا حسین کے دل سے پوچھئے، ارے ذرا زینب کے دل سے پوچھئے۔ اب تو زینب کا پورا یقین ہے نا کہ حسین چلے جائیں گے تو کوئی نہیں بچے گا، اس لیے کہ جب آن محمد گئے تھے تو بیویاں سوچ رہی تھی کہ باقی تو ہے، قاسم گئے تو سوچ رہی تھی اکبر ہے، عباس ہے، ارے جب اکبر گئے تو تھا کہ عباس ہے، حسین ہے۔
عباس گئے تو حسین تو تھے، لیکن عزیزو اب بیویوں کو یہ پتا ہے کہ اب حسین جا رہا ہے، اب خیموں میں کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو وہ ہے سید سجاد جو غشی کے عالم میں ہے۔ حسین خیام حسینی میں پہنچے، اب خیام حسینی میں پہنچے تو ایک مقتل کا جملہ یہ لکھا کہ حسین خیموں کے سامنے سے گزر رہے تھے، حسین ایک مرتبہ اس خیمے کے سامنے آ کے رکے جو اصحاب کا خیمہ تھا، جہاں سب اصحاب حسینی جمع تھے، جب اس کے سامنے آ کے رکے تو حسین نے مرثیہ پڑھا، پتہ کیا حسین نے کہا؟ یا فرسان الحجا و ابطال السما، اے میرے شیروں، اے میرے شہسواروں کہاں ہو؟ آؤ دیکھو تمہارا آقا مولا یک و تنہا ہے، حسین اکیلا ہے۔ بس عزیز و حسین خیام حسینی میں پہنچے، سب سے پہلے امام حسین جب خیام حسینی میں پہنچے نا تو سب سے پہلی رخصت امام سجاد سے لی ہے امام حسین نے۔ امام سجاد کے خیمے میں پہنچے، اب بیٹے کو غش سے افاقہ ہوا، ایک مرتبہ امام سجاد نے اپنے باپ کو دیکھا، کس حالت میں دیکھا؟ اس حالت میں دیکھا کہ چہرے پہ خون ہے، عجیب امام کی جو ہے کیا وہ حالت ہے، زخمی ہے، امام کے جو ہے کیا ہے لباس پہ جو ہے خون لگا ہوا۔ ایک مرتبہ کہتے بابا میں آپ کی یہ کیا حالت دیکھ رہا ہوں، اے بابا چچا عباس کہاں ہے، بھیا اکبر کہاں ہے، اور محمد کہاں ہے؟ بس حسین نے کلام کو مختصر کر کے ایک جملہ کہا، اے بیٹا سجاد کس کس کا پوچھو گے، اب مردوں میں یا تو تم باقی ہو یا میں کچھ منٹوں کا گھنٹوں کا مہمان ہوں۔ اور حسین نے ایک مرتبہ امام سجاد کو اسرار نبوت امامت سونپے اور ان کے خیمے سے نکل آئے۔ اب خیمے سے نکلے، ایک مرتبہ دوسرا جو الوداع کہا ہے وہ کسے کہا ہے؟ اب خیمے سے نکلے اور اپنی ماجائی کے خیمے میں آ گئے۔ اب عزیزو جیسے ہی زینب کے خیمے میں آئے، زینب کے خیمے میں آ کے حسین نے کہا، اے بہن زینب میرا وہ کرتا نکال دو۔ حسین کا کرتا حسین نے زیب تن کیا، اب بہن اور بھائی میں جدائی ہونے لگی۔ جیسے ہی حسین خیمہ جناب زینب سے نکل رہے تھے نا تو ایک مرتبہ زینب نے پھر روک لیا، کہا اے حسین اے میرے بھائی ذرا ایک منٹ کے لیے رکنا۔ اب حسین پھر خیمہ زینب میں آئے، عجیب منظر ہے خیمہ زینب کا، ارے بہن اور بھائی ہے، عجیب منظر ہے۔ عزیز و مقتل نے لکھا کہ جب حسین خیمہ زینب میں آ گئے تو ایک مرتبہ زینب نے کہا اے حسین ذرا اپنی گردن سے اسے کپڑے کو تو ہٹائیے۔ ارے حسین نے اپنی گردن سے کپڑے کو ہٹایا، زینب نے بڑھ کے حسین کے گلے کو چوم لیا۔ ارے جیسے ہی حسین کے گلے کو چوما عزیزو ایک عجیب منظر آ گیا، ایک عجیب جو ہے پریشانی ہے قیام سکینہ میں۔ ذرا صبر کیجئے، حوصلہ رکھیں، ذرا حوصلہ۔ ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں، آخری آپ کو روایت پہ لے کر آ رہا ہوں۔ دیکھیں جب حسین کے گلے کو چوما نا تو جناب زینب سے حسین نے کہا اے بہن زینب یہ کیا ہے؟ تو ایک جملہ کا جناب زینب نے، اے میرے ماں جائے یہ ماں کی آخری وصیت ہے۔ ماں نے یہ کہا تھا کہ جب حسین تجھ سے رخصت آخر کے لیے آئے تو میری طرف سے اس کے گلے کو چومنا۔ ارے کیا روایت ختم ہو گئی؟ عزیزو روایت ختم نہیں ہوئی۔ ارے حسین نے کہا اے زینب ذرا کلائیوں سے چادر ہٹاؤ۔ اب جو چادر زینب نے ہٹائی حسین نے جزاک اللہ عزیزو اللہ کوئی آپ کو غم دے سوائے غم سید شہرا کے۔ میں ایک منزل میں لا کے میں مساجد کو بیروا، میری ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پوری شہادت اب جیسے ہی حسین نے زینب نے کلائیوں سے اپنی ردا کو ہٹایا، حسین نے زینب کی کلائیوں پر بازوؤں کو چومنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ماں جائے یہ کیا کر رہے ہو؟ اب حسین نے کیا کہا ارے میں کچھ نہیں کر رہا، باپ کی آخری وصیت۔ ارے بابا نے مجھ سے کہا تھا اے حسین جب زینب سے جدا ہونے لگا نا تو اس کے بازوؤں کو چومنا۔ جزاک اللہ حسین۔ جناب زینب سے نکلے، اب جیسے ہی امام حسین نکلے نا
جیسے ہی آگے بڑھے نا ایک مرتبہ پھر جناب زینب نے کہا یا ابن الزہرا مہرن مہرا، اے زہرا کے لال ذرا آہستہ آہستہ۔ اب حسین نکلے، خیام حسینی سے باہر آئے۔ اب جیسے ہی باہر آئے تو کیا دیکھا؟ ذوالجلال کھڑا ہوا ہے۔ اب ذوالجلال میں سوار ہونا چاہتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ابھی کچھ وقتوں پہلے تک یا شب عاشور کو دیکھیے، جب بھی حسین دائیں دیکھتے ہیں تو عباس کھڑے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو علی اکبر کھڑے ہیں، لیکن جب حسین غریب زہرا خیام حسینی کے سامنے آئے تو کیا دیکھا؟ ذوالجلال ہے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے۔ تو حسین پہ کیا گزری ہوگی؟ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، تو روایت یہ لکھتی فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، غریب زہرا نے دائیں بائیں دیکھا اور مقتل کا رخ کیا کیا؟ بلکہ فرات کا رخ کیا آواز دی؟ اے عباس، ارے تمہارا حسین اس غربت میں کھڑا ہے کہ کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ حسین سوار ہوئے، کیسے سوار ہوئے؟ جناب زینب نے سوار کرایا۔ اب حسین چلنا چاہتے ہیں، حسین بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن عزیزو ذوالجلال نہیں بڑھتا، ذوالجلال آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے ایڑ پر ایڑ لگائی لیکن ذوالجلال نہیں بڑھتا۔ حسین نے کہا اے نانا کی سواری، تجھے یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد میں تجھے زحمت نہیں دوں گا۔ اس کے بعد میں ایک مرتبہ ذوالجلال نے اپنی گردن سے سمو کی طرف اشارہ کیا۔ عزیزو یہاں مقتل میں دو جملے ہیں، یا تو گھوڑ ذوالجلال کے اگلے قدموں سے یا پچھلے قدموں سے۔ حسین نے کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی بچی عزیزو سکینہ لپٹی ہوئی میل کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، ارے صبح سے جو مقتل میں گیا ہے ارے وہ واپس نہیں آیا۔ عزیزو حسین زمین کربلا پہ آئے، کربلا پہ اترے، جیسے ہی نیچے اترے سکینہ کو آغوش میں لیا۔ سکینہ سے کہا ہے بیٹا کیا چاہتی ہو؟ میں ایک مرتبہ سکینہ نے یہ سوال کر لیا، بابا آپ تو جا رہے، میں کس کے سینے پہ سو گئی؟ ارے اتنا سننا تھا، حسین زمین کربلا میں لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ سنا لیا۔ اب اللہ جانے سکینہ کو حسین کے سینے میں سے کس نے جدا کیا، مجھے کوئی جملہ نہیں ملا، لیکن حسین رخصت ہو گئے، مقتل کی طرف بڑھے۔ اب حسین مقتل کی طرف جا رہے، مقتل میں پہنچے، روایتوں میں بتایا، بس آخری منزل پہ عزیزوں میں آ گیا۔ اب جو روایتیں یہ بتاتی ہے کہ حسین نے بلا کا جہاد کیا، میمنہ کو میسرہ، میسرے کو قلب لشکر پہ پلٹا۔ عزیزوں یہ جملے مقتل نے لکھے، جب حسین جہاد کر رہے تھے نا تو ایک آواز آئی تھی۔ کیا آواز آئی تھی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک اپنے رب کی طرف پلٹا۔ حسین نے ایک مرتبہ اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، جیسے ہی حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجیں آئیں۔ اب عزیزو یہ جو فوجیں آئی ہیں نا، اب مقتل یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا۔ کوئی حسین پہ نیزہ مار رہا تھا، کوئی بھالا مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا۔ حسین نرغہ آدم میں عجیب طرح سے گھر چکے تھے اور زخموں سے چور تھے۔ ارے جب زہرا کا لال زخموں کی تاب نہ لا سکا، ایک مرتبہ زمین کربلا پہ آیا۔ ارے زمین کربلا پہ نہیں بلکہ حسین تیروں کے اوپر معلق رہے۔ میں ختم کر رہا ہوں میں مصائب کو۔ ارے چند قدموں کے فاصلے پر حسین کی بہن زینب کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ ارے اسی اسنا میں کیا دیکھا؟ ارے شمر کند خنجر لے کے وہاں، اب خنجر لے کے جیسے ہی چلا، اب وہ اس نے چند ضربے حسین کی گردن پہ لگائی۔ چند ضربوں میں حسین کی گردن بدن سے جدا ہوئی۔ لیکن عزیزو جملے آخری ہے مصائب کے، ختم کر رہا ہوں میں مصائب کو۔ عزیزو جب شمر نے ضربے مارنی شروع کی تو متعدد ضربے لگی۔ میں نے تو اتنا ہی دیکھا ہے روایتوں میں کہ جب حسین کی گردن پر پہلی ضربت لگی تو آدم نے اپنا منہ پھیر لیا اور پھیر کر کہتے یا رسول اللہ اب آپ جانو، آپ کا حسین جانے۔ ارے دوسری ضربت حسین کی گردن پہ لگی، نوح نے اپنا منہ پھیر لیا اور کہا یا رسول اللہ آپ جانو، آپ کا حسین جانے۔
جانے. تیسری ضربت پر ابراہیم نے اپنا منہ پھیر لیا. ارے ایسے ہی ضربتیں لگتی رہی. ایک وقت ایسا آیا, ارے ایک ضربت لگی, رسول نے کہا